آپ مسلم ہیں نان مسلم؟ جی میں کرسچن ہوں. جی. تو آپ سے سوال یہ تھا، پاکستان کے مسلمانوں کے حوالے سے سوال کرنا تھا کہ آپ نے پہلی بات کی کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے زیادہ علماء کرام ہیں، اتنے زیادہ مدارس ہیں، اور پاکستان میں سب سے بڑے بڑے تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن اگر دوسری سائڈ پر دیکھا جائے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں اور ایسے باتیں جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ منع کیا ہوا ہے، تو ان معاملات میں پاکستان باقی ممالک سے پہلے نمبر پر ہے. یعنی ہمیشہ وہ تمام برایاں جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے دوسرے ممالک کے مقابلے میں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. تو اگر کوئی تبلیغی ہمارے پاس آتا ہے، یعنی کسی دوسرے ملک میں آتا ہے، غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیتا ہے کہ آپ اسلام میں آ جاؤ اور اچائی کی باتیں کرتا ہے، تو میں ان سے وہ سوال کر سکتا ہوں کہ وہ تمام باتیں جو ہم میں ہے وہ تم میں نہیں ہے. یعنی ہم عدل اور انصاف پر یقین رکھتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے. ہم بھائی سوال پوچھیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ تو میرا سوال یہی ہے کہ کیا یہ پاکستان کے علماء کرام کی ناکامی ہے یا اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا، اہم سوال. وہ جو خاتون نے کل پوچھی تھی اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہ صاف سوال ہے. بھائی صاحب نے کہا کہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان ملک اسلام کے نام پہ بنا اور پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب میں نے کبھی بھی نہیں کہا لا الہ الا اللہ. میں نے کہا پاکستان کا مطلب پاک جگہ، ہولی لینڈ. پاکستان کا مطلب لا الہ نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. پاکستان کا مطلب ہے پاک مطلب ہولی، ستان مطلب جگہ. تو پاکستان کی معنی ہے پاک جگہ، ہولی لینڈ. سمجھ گئے آپ کا نام کیا بھائی صاحب؟ میرا نام رفیع ہے. رفیع بھائی عیسائی آپ نے کہا، کرسچن ہے؟ جی ہاں. تو رفیع بھائی نے سوال کیا تھا کہ پاکستان میں کئی بڑے علماء ہیں، کئی اجتماع ہوتے، اس کے باوجود یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ ہوتے جو باقی ملک میں نہیں ہوتے. تو اسے کیا سمجھے ہم؟ سوال کیا ہے؟ تو انہوں نے بولا سوال ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ علماء کی ناکامیابی ہے. کیا ہے اس کا جواب؟ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام تو بن گیا، قائم ہو گیا، لیکن آپ اگر مجھے پوچھیں گے کہ بھائی صاحب نے صحیح کہا کہ یہاں بڑے بڑے علماء ہیں، میں بھی یہاں کے علماء کی عزت کرتا ہوں، بڑے بڑے ہیں، بڑے دانشور ہیں، بڑے بڑے لیکچر ہوتے، بڑے بڑے اجتماع ہوتے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی غلط کام بھی ہو رہے ہیں. ایک چیز ہے کہ اگر کوئی دائی تقریر کرتا ہے اور اگر معاشرہ اس کو فالو نہیں کرتا ہے، آپ وہ دائی پہ دوش نہیں ڈال سکتے. مثال کے طور پہ آپ کا بھائی ہے، آپ ایک نیک انسان ہیں، آپ کا بھائی چوری کرتا ہے، آپ بولے چوری مت کرو، وہ چوری کرنے لگے گا تو میں آپ کو دوشی ٹھہرا سکتا ہوں بھائی صاحب؟ رفیع بھائی، آپ کا بھائی اگر چوری کرنے لگا، آپ بولیں گے مت کرو، پھر بھی کر رہا ہو، بولوں گا رفیع اپنا آپ کامیاب ہے، آپ خراب انسان ہے، بول سکتا ہوں میں آپ کو دوشی ٹھہرا سکتا ہوں؟ جی بالکل ٹھہرا سکتا ہوں. نو سوری میں آپ کو جیل میں ڈال سکتا ہوں؟ نہیں. آپ کا بھائی چوری کر رہا ہے، آپ نے اسے کہا مت چوری کرو، میں آپ کو دوشی ٹھہرا سکتا ہوں؟ نہیں. آپ اگر نہیں بولیں گے ایک حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ ایک فرشتہ آتے، اللہ تعالیٰ سے فرماتے یہ گاؤں میں سب لوگ غلط کام کر رہے ہیں، کافی لوگ، میں ان کو سب کو ان کے گھر کو تباہ کروں گا، لیکن دو ایسے گھر ہیں جو غلط نہیں کرتے. حکم آتا ہے کہ سب سے پہلے ان کو تباہ کرو. کیوں؟ ان نے باقی کو دعوت دی نہیں. اگر غلط کام ہو رہا ہے تو روکنا مسلمان کا فرض ہے. 3 ہے. اللہ کے رسول نے کہا اگر کچھ غلط کام دیکھتے ہو سکے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکے تو زبان سے روکو، زبان سے روکتے کم از کم دل میں کوسو. کچھ غلط کام ہو رہا ہے، اگر آپ کے پاس ہمت نہیں بات کرنے کے لیے، اپنے گورنر صاحب کے تو ماشاءاللہ بہت ہمت ہے، تو کم از کم دل میں تو کوسو. اگر اتنا کریں گے تو آپ لوویسٹ لیول کے مسلمان ہیں. تو میں جانتا ہوں جہاں تک کہ یہاں کے علماء کا سوال ہے،
जितनी मैंने उनकी तकरीर, सारे उलमा की तो नहीं सुनाओ, जितनों की मैंने सुनाओ और जिससे मुतासिर हुआ हूं मैं, मिसाल के तौर पे डॉक्टर इस्तार अहमद, मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना फजलुर रहमान, माशाअल्लाह ये अजीम उलमा है, तकरीर कर रहे हैं इन लोग। और खुसूसन डॉक्टर इस्तार अहमद, जब मैं मिलने उनको आया था 51 में, मैं बोला क्यों है, मैं बोला इस्लामिक इदारे देखना है। बोले आपको पाकिस्तान में इदारे मिलेंगे, इस्लाम नहीं मिलेगा। अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, जन्नत आला, आमीन जन्नत फिरदौस। आमीन। मुझे एक पाकिस्तानी अभी कल मिला, कल बोला डॉक्टर साहब, जब डॉक्टर इस्लाम साहब जिंदा थे हमें उन कदर ही नहीं की, अभी मरने के इंतकाल होने के बाद हम सुनते तो जो ने 20 साल पहले कहा वो अभी सही आ रहा है। पाकिस्तान के बारे में तो छोड़ो, हिंदुस्तान के बारे में डॉक्टर इस्तार अहमद कहते थे बीजेपी 2 सीट है वो हिंदुस्तान को रूल करेंगे। क्या कौन सोच भी नहीं सकता था ख्वाब में। ये डॉक्टर इस्तार अहमद साहब की दूर अंदेशी है, फॉर साइटेडनेस। जब बीजेपी की 2 सीट थे उस टाइम कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान को रूल करेंगी। उनको हिस्ट्री के ऊपर महारत थी। तो ये कहना कि क्या उलमा नाकामयाब थे, मैं ये कहूंगा कि अफसोस की बात है उनको सुनने वाले ने उनकी इज्जत नहीं की। उस वक्त मैं हिंदुस्तान से मिलने आया डॉक्टर इस्तार अहमद साहब को और उनके सारे कसरे ली, और उस वक्त भी मुझे 3 चीज करते डॉक्टर इस्तार अहमद साहब। एक होता है कि तफसीर कुरान, तर्जुमा कुरान पढ़ते थे, कुरान को की दावत को फैलाते थे। दूसरा इस्लाह करते थे, शिर्क, अक़साम शिर्क, राह निजात, कई तकरीर। और तीसरा उनका था पॉलिटिक्स। और मुझे पॉलिटिक्स से ज्यादा शौक नहीं है। अभी हिजरत करने के बाद शौक हो गया। शौक हो गया क्या, मैं कोशिश कर रहा हूं मैं दावती काम करूं पॉलिटिशियन के साथ भी, अल्लाह ने मौका दिया। अभी जब मैं सुनता हूं डॉक्टर इस्तार अहमद साहब क्या कहते हैं, उस टाइम में उनके कैसेट कुरान के ऊपर थे, फौरन सुन लेता था। अगर इस्लाह के ऊपर सुन लेता था, पॉलिटिक्स, मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूं, थोड़ा सुन लेता था, बंद करता था। अभी मैं सुनता हूं तो उनकी दूरअंदेशी, फॉर साइटेडनेस इतना है कि 95 में कहा जो हिंदुस्तान में 20 साल बाद होगा। तो यहाँ के उल्मा माशाअल्लाह जितने मैंने सुना माशाअल्लाह अच्छे हैं। वो अफसोस की बात है कि लोग ने कदर नहीं किया उनका। तो आपको ये देखना चाहिए कि जिनके पास हक है बात करने का, आप बात करो। अगर यहाँ का माशरा तय नहीं है तो ये सिर्फ उल्मा की जिम्मेदारी नहीं है, सारी उम्मत की जिम्मेदारी है। दावा देना हर एक के लिए, मुसलमान के लिए फर्ज है। अगर आप दावत नहीं देंगे तो जन्नत में नहीं जाएंगे। सूरह अल असर की बात, सूरह असर, सूरह नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3। वल असर, अल्लाह ताला वक्त की कसम खाते, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, लॉस में है। सिवा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलु सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। सिर्फ वो लोग खसारे में नहीं है जो लोग के पास ईमान है, अमल सॉलिहात है, व तवासौ बिल हक़्क़, लोगों को दावत देते हैं, व तवासौ बिस सब्र। तो दावत देना हर एक का फर्ज है। तो मेरी ये इल्तिजा है मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों से, नंबर 1, क्योंकि मैं पाकिस्तानियों से बाहर ज्यादा मिलता हूँ, यहाँ भी मिल रहा हूँ माशाअल्लाह। पाकिस्तानी लोग ज्यादा मुतासिर है अमेरिका के साथ, उनकी हयात मकसद। मैं कल तकरीर किया था, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, अमेरिका जाना यूके जाना, वेस्टर्न। और मुझे क्या बोलते, अरे हालात पाकिस्तान के बहुत बुरे इसलिए मैं जा रहा हूं। अरे बुले किया किसने हालात को, आपने उन्हें। उसके बावजूद पाकिस्तान अमेरिका से 100 दर्जा बेहतर है आखिरत के लिए, 1000 दर्जा, माफी चाहता हूं। आप पाकिस्तान में रहेंगे, जन्नत के जाने के इम्कान 1000 गुना ज्यादा है बनिस्बत अमेरिका में। और ये डंकी की चोट पे कहता हूं। और मेरे तकरीर की वजह से माशाअल्लाह गिनती तो ने हजारों, टेंस ऑफ थाउजेंड पाकिस्तानी जो माइग्रेट करने वाले थे यूरोप में, अमेरिका में, माशाअल्लाह उन्होंने अपना इरादा बदल दिया।
جہاں تک کہ یہاں کے معاشرے کی سوال، جیسا میں نے کہا، گورنر صاحب آپ کے ساتھ ہے، آپ بھی ساتھ دیجئے، اور ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بات پہ جڑ جائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں مت بٹو۔ یہ کہنے کے لیے میں کو غور سے سنو پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، اس کا مطلب نہیں کہ آپ قرآن اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑو، کوئی پارٹی کے ساتھ مت جڑو۔ اگر دنیاوی پارٹی کے ساتھ جڑیں گے تو کرسی کے چکر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ تو پارٹی کریں گے تو نفرت پیدا ہوئیں گی، گورنمنٹ میں تناؤ رہیں گا۔ آپ ایک مسلمان امہ جیسے جاؤ، ایک اپنے دوسرے امتی بھائی کے پاس، یہ پارٹی چھوڑو، جو بھی پارٹی ادھر ہے، یہ پارٹی کو بازو رکھو، کوئی قرآن حدیث میں پارٹی کا ذکر نہیں ہے۔ آپ ایک مسلم جیسا جاؤ، دوسرے مسلم سے ملو۔ یہ پارٹی کے چکر میں، کرسی کے چکر میں آخرت چلے جاتی ہے۔ تو اسی لیے آپ سب لوگ ساتھ میں ہو، محبت سے بات کرو، اور یہ بات کرنا چاہیے کہ اس کے وجہ سے آپ کی بھی آخرت بنے گی، ہماری بھی بنے گی۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، اسلام کے نام پہ غلط کام کرتے ہیں، اور پھر اسلام بدنام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، اسلام جاننے کے لیے مسلم کو مت دیکھو، ڈاکٹر ذاکر نائک کو مت دیکھو، قرآن اور حدیث پڑھو۔ اگر کوئی انسان کو دیکھنے کا ہے، بیسٹ ایگزامپل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، Yes, sir. اس سے بہترین آپ کو مثال ملیں گے ہی نہیں۔ اس کے بعد ہمارے خلفاء راشدین ہیں، ان کی زندگی دیکھو۔ آج کے مسلمان کو دیکھیں گے تو آپ اسلام چھوڑ دیں گے۔ ہماری حالت بری ہے، ہم کمزور ہیں، ہم بات بھی کرنے کو ڈرتے ہیں۔ 40,000 سے فلسطین بھائی ہمارے مر گئے، ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، ہتھیار دیے، کائی کے لیے؟ ہمارے مسلمان بھائی کا قتل ہو رہا ہے، جینوسائیڈ کھلم کھلا لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے۔ کیا کر رہے ہم؟ ابھی 1 سال پورے ہو جائیں گے کل، سولر کیلنڈر کے حساب سے 1 سال پورے ہوئیں گے۔ 11 دن پہلے لونر کیلنڈر کے حساب سے 1 سال پورے ہوئے۔ اور ایک بڑا مجمع تھا ٹرکی میں نے آن لائن خطاب کی تھی اس کے اوپر، اور بڑے بڑے علماء تھے اس تقریر میں، تو میں نے بھی خطاب کی ادھر 10 منٹ کی۔ میں پاکستان کے آنے کے پہلے وہ خطاب کی ملیشیا سے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے بات پہ ایک ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رہیں گا، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان معنی کی طور پہ پاک ہو، انشاءاللہ پاک ہو، تاکہ اس سرزمین پہ کوئی گناہ نہ ہو۔ انشاءاللہ دعا کرتے، آج نہیں تو قرآن میں تو لکھا ہے یہ وقت آئیں گا، چاہے آپ زندہ رہے میں زندہ رہے۔ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے، جو میں نے آیت کوٹ کی 3 جگہ پہ، انشاءاللہ 7 سال تک کے ساری دھرتی پہ اسلام کی شریعت نازل ہوئیں گی، اور انشاءاللہ سب سے امن کا موقع رہیں گا اس وقت۔